السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عقیل قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کی کچھ فضیلتیں رکھی ہیں، اور یہ ماہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی فضیلت کے حامل ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں، اس وجہ سے بھی یہ مہینہ جو ہے خصوصیتوں کا حامل ہے۔ لیکن جو سب سے ایک اہم واقعہ پیش آیا، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے نام سے جو ہے، اور اس میں جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن یہاں پہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے بھی فرقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا تعلق اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق وہ صرف اور صرف ہم ہی سمجھتے ہیں، اور ہم ہی ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام خصوصاً اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اہل سنت والجماعت اور امت مسلمہ میں یہ جماعت ہمیشہ سے کرتے آ رہی ہے اور کر رہی ہے۔ آج ہم اسی بارے میں چرچا کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آگے ڈیبیٹ کو بڑھاؤں، آج ہمارے ساتھ جو مہمان جڑنے والے ہیں وہ بہت ہی قابل احترام اور شفیق اور میرے ہر دل عزیز مولانا زبیر اشرف قاسمی صاحب ہے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں آپ سے سب سے پہلے تو یہی پوچھوں گا کہ آپ کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے آپ کے یہاں، اور باقی جو ہے معاملات کیسے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بخیر و عافیت سے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارے یہاں جو محرم میں جو خرافات وغیرہ کیے جاتے ہیں ان سب سے الحمدللہ ہم لوگ محفوظ ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت، میں آپ سے بغیر تمہیدی گفتگو اور بغیر ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلا میرا جو سوال آپ سے رہے گا وہ یہی کہ کیا یہ سچ ہے کہ اہل سنت والجماعت آل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ یہ سچ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اہل سنت والجماعت وہ شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ پکا سچا مومن ہے، کیونکہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان سے محبت ہمارا ایمان کا ایک جز ہے۔ تو یہ کہنا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس خام خیال میں ہے۔ یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ سوال مفتی صاحب، یہ سوال جو ہے اس لیے بھی اٹھتا ہے کیونکہ جو اپنے آپ کو اہل تشیع میں شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور شیعان علی کہتے ہیں بیسیکلی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں اور ہم ہی محبت کرتے ہیں صرف آل رسول سے۔ تو کیا اہل بیت کہتے کسے، اور اہل بیت میں کیا صرف اولاد نبی یعنی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شامل ہے، یا پھر اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں؟ جی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تاریخی روایت سے نہ بیان کر کے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی جی جی۔ تو قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت میں اگر غور کیجئے گا آپ تو جو تذکرہ چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے۔ تو اس آیت میں اہل بیت سے جو مراد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ کس کو لیا ہے؟ وہ ازواج مطہرات کو لیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو شیعان علی ہیں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دل و دماغ میں اور ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے ایسا کہ ہی مجھے
یہی وجہ ہے، مجھے تو زیادہ ڈیپلی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی اگر ایسا ہے تو کیا انہیں یہ بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اہل بیت کا مصداق قرار دیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے وہ بھی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے جو واضح نصوص ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اب آپ کے اولاد کے بارے میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اسی طرح سے ان کی جو اولاد ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو اپنے چادر میں لیا اور یہ بات کہی کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی پاکیزہ بنائے۔ تو اس طرح کی بات جو احادیث میں ملتی ہے، بالکل 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 جی تو پورے بات واضح ہو، جی 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 تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جی 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 مفتی صاحب کنٹینیو۔ ہاں تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت میں سے قرآن کریم سے جو ثبوت ملتا ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، اور جو حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے اس میں حضرت فاطمہ یعنی جو اولاد رسول ہیں حضرت فاطمہ ہو گئی، اس طرح سے حضرت حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب شامل ہیں۔ بالکل 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 ایسا ہی۔ اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح جو ہے اپنے نواسوں کو چادر میں لیا، تو وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے آل بیت جو اصل ہے وہ یہی ہے، جبکہ میرے خیال میں شاید اس اور کہیں پہ ذکر یہ بھی آیا ہے کہ اس میں جو آل عباس بھی شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ بھی جو ہے آل بیت میں ہی شامل ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ صرف جو ہے آل بیت اور اہل بیت کی خصوصیت آپ کہہ لیں کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے چلے صرف انہی کو کہا جائے، یہ آخر ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور یہ اس طرح اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ جس طرح قرآن کی آیت میں اور احادیث مبارکہ میں جو ثابت ہے اس سے کئی درجے مراد لیے جاتے ہیں، یعنی عمومی طور پہ بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے جو ہے ازواج مطہرات پہ بھی یہ شامل ہے، اور اسی طرح آل بیت ظاہر سی بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بچے یہ سارے جو ہے آل بیت میں شامل ہیں۔ اور بعض کتابوں میں تو شاید یہ بھی آیا کہ آل عباس یا پھر آل عقیل جتنے تھے وہ بھی شامل ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ نے واضح کر دیا کہ یہ عمومی طور پر یہاں پہ اس طرح کے درجات ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے صرف ہم ہی محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے۔ تو کیا تاریخ میں یا پھر جو ہے اسی طرح صحابہ کی جماعت میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ جو رونما ہوا پیش ہوا ہو جس میں یہ ثابت ہوتا ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صحابہ کرام نے آل بیت سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا؟ ایسا کوئی واقعہ جو اہل سنت والجماعت کے نظر میں ہو یا پھر تاریخ میں ہو؟ دیکھیے تاریخی باتیں جو ہیں، اب قرآن کریم جس بات کو کہہ رہا ہے واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، جس صحابہ کے بارے میں قرآن کریم ان کو اولئک ہم المفلحون کہہ رہا ہے، اولئک ہم الراشدون کہہ رہا ہے، یہ بتلائیے کہ اگر وہ صحابہ کرام اہل بیت سے اگر محبت نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا؟ قرآن کریم تو کہتا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اپنے درمیان ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے۔ تو یہ قرآن کریم تو عمومی طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ، تو کیا اہل بیت کے ساتھ وہ نفرت کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی۔ اب تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ اوتھینٹک بات اتنی ہوتی نہیں، جب قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر ہمیں نہیں لگتا ہے کہ تاریخ میں اگر کوئی بات لکھی بھی اگر ہوگی تو تاریخ تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی من اللہ تو ہے نہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز تو ہے نہیں، اس میں لوگوں نے اپنے طرف سے بھی کچھ اپنی طرف سے بھی لوگوں نے بہت کچھ بڑھا۔ جی محدثین کے یہاں پہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ بدعتی یا پھر غالی بدعتی یا پھر شیعہ سے اگر
نقل کیا گیا ہے وہ حدیث، تو پھر اسے ترک کر دیتے ہیں، اسے نہیں لیتے ہیں. آخر جی یہی جی وجہ جی ہے شاید کہ وہ لوگ جو ہے اس میں توہم پرستی کی وجہ سے جو ہے وہ غلو کر جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب احادیث میں اس طرح کے مراتب رکھے گئے ہیں اور اس طرح کے فرق رکھے گئے ہیں، تو یہ تو تاریخی بات ہے. پھر چاہے جتنی بھی بڑی تاریخ کی کتاب ہو یا جتنے بھی بڑے مورخ ہو، اگر کوئی ایسی بات جو لکھ چکے ہیں کہ جس سے جو ہے اہل سنت والجماعت یا پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرہ برابر بھی طعن و تشنیع ہوتا ہو، تو یہ بات قابل قبول ہرگز نہیں ہے. وہ بات جی ان کی بالکل. جو ہے ان کی ہوگی، اور پھر یہ بات ظاہر سی بات ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہوگی. جی مفتی دیکھیے صاحب، اچھا ایک سو جی تاریخ کے حوالے سے ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے پیمانے پر صحیح اترتی ہوں ان کو ہم لیتے ہیں، اور تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں اس کا اعتبار جو شریعت میں نہیں کیا جاتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل، آپ نے بالکل اچھے سے واضح کیا مسئلے کو. یعنی کہ یہ جو اعتراض ہے کہ اہل سنت والجماعت والے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ان کے یہاں اہل بیت سے محبت کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص میں حضرت مفتی صاحب کو اس لیے انوائٹ کیا تھا تاکہ جو ہے یہ ظاہر ہو جائے کہ لوگوں میں اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں. اچھا یہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اہل تشیع والے تو یہ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ یزیدیوں نے قتل کیا، اور وہ یزیدی اہل سنت والجماعت ہی کو کہتے ہیں، اور ان کے نظر میں کوئی یزیدی ہے ہی نہیں. یعنی کہ ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت والجماعت والے ہیں یہی ان کو قتل کرنے والے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے ان کے عقائد میں سے تو بہت سارے عقیدے ہیں جن کے بنا پر وہ کفر کے درجے میں پہنچے ہیں، بہت سارے عقائد ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت چونکہ ان کا دعویٰ یہ صرف انہی کا دعویٰ نہیں ہے اور یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اور بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. جیسے کہ ان کے پیچھے پیچھے ابھی ہمارے بریلوی حضرات بھی چل رہے ہیں، وہ بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف ہمیں جو ہے حسینی ہے یا پھر صرف ہمیں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ ان کے علاوہ جو ہے اہل سنت والجماعت میں سے وہ جو ہے محبت نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. احادیث مبارکہ میں جس طرح واضح طور پر بیان کیا گیا، اور جس طرح بھی مفتی صاحب